جنت میں جن کو اللہ کے ہاں خاص قربت حاصل ہوگی نا جی، از خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جن کی مہمان نوازی کریں گے، ان کی علامتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، وہ میں قرآن پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ کی جنت میں کچھ خاص لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ مہمانی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، مہمان نوازی اللہ خود کر رہے ہوں گے، اللہ ان کو دے رہے ہوں گے، وہ اللہ سے مہمانی لے رہے ہوں گے۔ ان کی خاص نشانی کیا تھی؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ راتوں کو اٹھتے تھے، اٹھ کے یہی کہتے تھے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ تہجد کے وقت اٹھ کے کوئی چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں کی، کوئی عیاشی فحاشی نہیں کی، درود پڑھا ہے، نوافل پڑھے ہیں، اللہ معاف کر دے، کچھ نہیں کیا۔ کوئی عبادت گزار عبادت کے بعد استکبار کا شکار نہ ہو، خمار نہ آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے کئی پیارے بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن خمار ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں دوسرے بندے کو جہنم میں پھینک آتے ہیں، ایک منٹ میں کہہ دیتے ہیں تیرے ورگا شیطان ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں شیخ محترم تشریف فرما ہے، یہ درجہ قبولیت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ بھی نشانی میں آپ کو بتا دوں، جو درجہ قبولیت کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جو بھی بندہ ملتا ہے نا، وہ اس سے دعا لیتے ہیں، وہ اس کو دعا دیتے ہیں، وہ پتہ کیا سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بندہ مستجاب الدعوات ہو۔ اب میں جس کو حقیر جان رہا ہوں، معمولی سطح کا بندہ، پتہ نہیں اس کا کون سا بول اللہ کو پسند ہے جی حاجی صاحب، پتہ نہیں کون سا سجدہ اللہ کو پسند ہے، بظاہر وہ مجھے اس حیثیت کا نظر نہیں آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ معاشرے کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں نا، جس کو آپ سلام کرتے ہیں، جس سے آپ سامنا کرتے ہیں، دو باتیں ذہن میں رکھو، ہو سکتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہو، میں نے بڑی محبت سے اس کو سلام کہنا ہے، سلام کا جواب لینا ہے، دعائیں دینی ہیں، دعائیں لینی ہیں، ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو، اور یہ بندہ بھی اگر مستجاب الدعوات ہوا تو اللہ پاک نے مجھے دونوں جہانوں کی عزت عطا کرنی، کسی کو حقیر نہ جانے، خاص طور پہ جو توحید پرست آدمی ہے۔ تو ہمارے ہاں رکاوٹ یہ ہے جی، پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا اللہ دین کا کام لے لے، کوئی آواز اچھی ہو جائے، کوئی علم اچھا ہو جائے، کوئی ہم کو چار سجدے کر لیں، تو انداز، لب و لہجے، سٹائل یہ چینج ہو جاتے ہیں۔ نہیں، استغفار آنا چاہیے۔ نیک اعمال انتہا درجے کے کرنے کے بعد اگر استغفار آ گیا نا، یہ قبولیت ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بڑے درجے بلند کرتا ہے، قبولیت کے بڑے درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100۔ ہر جنتی ایک لیول کا نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو ہے جی استغفار۔ اب دوسری بات سن لیں، آپ ماشاء اللہ تبارک اللہ تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، بیوہ، یتیم، غریب، ہر بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں۔ پہلی نشانی استغفار ہے، تنہائی میں خاص طور پہ، تہجد کے وقت خاص طور پہ۔ اور دوسری نشانی اللہ کے ہاں قبولیت کی ہے کہ عملی طور پر عاجزی و انکساری کا پیکر بن جائے، خلق خدا کے سامنے بچھ جائیں، اخلاق کے بادشاہ بن جائیں۔ جو انسان ماشاء اللہ صاحب تقویٰ ہے، متہجد ہے، متنفل ہے، معتمر ہے، حج عمرہ کرنے والا ہے، ذکر اذکار کرنے والا ہے، استغفار کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جب وہ رویے رکھتا ہے تو عاجزی و انکساری کا وہ پیکر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو قبولیت کا سب سے اونچا درجہ عطا فرماتے ہیں۔